السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین کرام، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے نیو یارک میں خواتین نے اپنی ملازمتوں کے شرائط کو بہتر بنانے کے لیے سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کیے تھے، لیکن ان کے احتجاجی مظاہرے کو گھڑ سوار دستوں کے ذریعے کچل دیا گیا تھا۔ تب کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہی احتجاجی مظاہرے آگے چل کر یوم خواتین منانے کا ذریعہ یا پیش خیمہ ثابت ہوں گے، لیکن یہی ہوا۔ عورتوں کے اس احتجاجی مظاہرے کے مغربی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، لوگوں کا مزاج اور سوچنے کا انداز بدلنے لگا۔ اسی دوران سن 1908 میں امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی نے خواتین کے مسائل کے حل کے لیے باضابطہ ویمن نیشنل کمیشن قائم کر دیا، جہاں سے باضابطہ عورتوں کے حقوق کے لیے تحریکیں چلائی گئیں، سماج میں بیداری پیدا کرنے کی کوششیں ہوئی۔ چنانچہ طویل جدوجہد کے بعد وہ دور آیا جب عورتوں کے مطالبات تسلیم کیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی 28 فروری سن 1909 کو امریکہ ہی میں سب سے پہلے عالمی یوم خواتین منایا گیا۔ لیکن معاملہ یہاں رک نہیں گیا، بلکہ 8 مارچ 1913 کو یورپ میں پھر خواتین نے ریلیاں نکالی اور اپنے حقوق کے لیے آوازیں بلند کی، جبکہ اس سے پہلے عالمی خواتین کانفرنس 1910 میں کوپن ہیگن میں منعقد کی گئی تھی۔ بعد ازاں اقوام متحدہ نے بھی 8 مارچ کو یوم خواتین مان کر 1975 میں اسے اپنے کیلنڈر میں شامل کر لیا۔ تب سے 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ ملک، مذہب اور رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر مناتے ہیں۔ دیگر ممالک کی طرح ہندوستان، پاکستان میں بھی 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ اس کے تحت ملک کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق پر باتیں کی جاتی ہیں، اور خواتین کی سماجی، ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی کامیابیوں کا جشن منایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ تأثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کو تمام حقوق 125 سال پہلے ملے ہیں اور مغرب نے دیے ہیں، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ عورتوں کو 125 سال یا 150 سال پہلے حقوق ملے ہیں؟ جواب ہے بالکل نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، حقائق اس کے برخلاف ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو 1400 سال بلکہ 1450 سال پہلے جو حقوق دیے ہیں، آج کی ترقی یافتہ دنیا لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ حقوق دینے میں ناکام رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج ہو، ستی کے نام پر عورتوں کو نظر آتش کیے جانے کی رسم جاری ہو، بلی کے نام پر تقرب کی نیت سے معصوم سی کلی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا ہو، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہو کہ لوگ عورتوں کے انسان ہونے پر شبہ ظاہر کر رہے ہوں، تو اس دور میں کوئی مذہب عورتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اسے میراث میں باضابطہ حصے دار بنائے، اس کے قدموں میں جنت ہونے کی بشارت سنائے، یا اس کی پرورش و پرداخت اور تعلیم و تربیت پر جنت کے وعدے کرے۔ لیکن مذہب اسلام نے یہ سب کچھ 150 سال پہلے نہیں، تقریباً 1450 سال پہلے ہی کیا، بلکہ ان سب کے علاوہ عورتوں کے متعلق ان تمام حقوق کی نشاندہی کی جو کی جا سکتی تھی۔ اسلام کے نزدیک بحیثیت انسان عورتوں اور مردوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں برابر کے انسان ہیں، دونوں صنفوں کو ان کے اچھے اعمال کا ثواب ملے گا اور برے اعمال کا عذاب ہوگا۔ لیکن عام حالات میں دنیاوی زندگی کی گاڑی کو ٹھیک سے چلانے کے لیے اسلام نے ذمہ داریاں تقسیم کر دی ہیں۔ مرد کے حوالے عام طور پر نان و نقہ اور اخراجات کے بار رکھے ہیں، جبکہ عورتوں کے حوالے امور خانہ داری، اولاد کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، اس لیے کہ خواتین پر بعض ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ان کے لیے باہر نکلنا اور مشقت بھرے کام کرنا یا ملازمت کرنا بے انتہا دشوار ہوتا ہے، جس کی رعایت ضروری تھی۔ چنانچہ اسلام نے ان کی اسی فطری نزاکت کا خیال رکھا جو عقلی اور سائنسی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ میرے خیال میں عورتوں کے حوالے سے اسلام اور مغرب کے کشمکش کا ماحصل اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی فطرت اور ان کے جسمانی ساخت کی بھی پوری رعایت کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کی عزت و رفعت عطا کی ہے، جبکہ مغرب نے بہت بعد میں عورتوں کے محض انسان ہونے کی رعایت کی ہے، جسمانی ساخت اور فطرت سے یکسر روگردانی کی ہے۔ اسی لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ عورتوں کے حوالے سے اسلام پر قدامت پسندی کے الزامات کی بنیاد بد فہمیاں اور غلط فہمیاں ہیں یا سوچی سمجھی سازشیں۔ لہٰذا اہل اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کے حوالے سے اسلام کی حقانیت کو سامنے لانے کی کوششیں کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ عالمی یوم خواتین منانے سے عورتوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ عورتوں کے خلاف جرائم کے بڑھتے ہوئے گراف کو روکنے کی صحیح تدبیریں کرنی ہوگی، ان کے سروں سے معاشی تگودوں کے بار کو اتارنا ہوگا، ان کی مارکیٹنگ پر روک لگانی ہوگی، ورنہ انصاف پسند اشخاص، غور و فکر کرنے والے لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ دنیا عورتوں کی آزادی کے نام پر واقعی عورتوں تک پہنچنے کی ہی آزادی چاہتی